بھائی فرض کریں کہ آپ کی والدہ کو بہت زیادہ کولیسٹرول کا مسئلہ رہتا ہے. آپ ان کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ بھائی ان کی کولیسٹرول کی جانچ کروائیں، یعنی کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروائیں. اب اس بات کا امکان کہ ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ بالکل درست آئے گی وہ 99% کے برابر ہے. یعنی 100 میں سے 99% امکان ہے کہ جب بھی آپ کولیسٹرول ٹیسٹ کروائیں گی اپنی والدہ کا تو وہ ٹیسٹ بالکل صحیح رپورٹ دے گا. اچھا اب فرض کرتے ہیں کہ ہسپتال میں آپ کی والدہ کے ساتھ ساتھ 99 اور لوگ آئے ہیں، یعنی کل آبادی 100 کے قریب ہے، بلکہ 100 کے قریب نہیں ہے، 100 کے برابر ہے. اور بھائی ان 100 لوگوں کا بھی کولیسٹرول ٹیسٹ ہو رہا ہے. اب ذرا سوچ کر بتائیں کہ اس امکان کے مطابق کیا واقعی 100 لوگوں میں سے 99 لوگوں کی رپورٹ یعنی جو نتیجہ ہے وہ درست ہوگا اور ایک کا غلط ہوگا؟ تو ہاں بھائی اس بات کے ہونے کا امکان کافی حد تک ہے، لیکن بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سبھی لوگ خوش قسمت نکلیں اور ان سب کی رپورٹس درست آئیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ 99 کے بجائے 98 لوگوں کی رپورٹ درست آئے اور 2 لوگوں کی رپورٹ درست نہ آئے. اچھا اب میں نے وقت سے پہلے ہی اس بات کا امکان معلوم کر لیا ہے کہ رپورٹ 100 میں سے پورے 100 دفعہ درست آئے. اس بات کا امکان 36.6% کے برابر ہوتا ہے. اور بھائی چونکہ اس ویڈیو میں ہم امکانات پہ غور نہیں کر رہے اتنا زیادہ، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ یہ امکان میں نے کیسے معلوم کیا. لیکن خیر اچھا یہاں پہ یہ بالکل اس کے برابر نہیں ہے لیکن تقریباً اس کے برابر ہے. تو ہاں ہمارے پاس 1/3 سے زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ 100 میں سے ساری 100 رپورٹس درست ہوں گی، جبکہ اگر انفرادی طور پہ دیکھا جائے تو ہر فرد کے لیے رپورٹ کے درست آنے کا امکان 99% ہے اور درست نہ آنے کا امکان 1% کے برابر ہے. اب یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ معلوم ہوگا. فی الحال میں نے اس طرح کی اور بہت سارے امکانات معلوم کر لیے ہیں. تو اس بات کا امکان کہ ان 100 لوگوں میں سے 99 لوگوں کی رپورٹ درست آئے یہ برابر ہے، تقریباً بلکہ برابر ہے 37.0% کے. اور اس بات کا امکان کہ 100 لوگوں میں سے 98 لوگوں کی رپورٹ درست آئیں اس بات کا امکان تقریباً برابر ہے 18.5% کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 99 لوگوں کی درست رپورٹ آنے کا امکان ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور بھائی یہ امکان اسی بات کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوا، میں نے اور امکانات بھی معلوم کیے ہوئے ہیں. تو اس بات کا امکان کہ 100 میں سے 97 لوگوں کی رپورٹ درست آئے یہ تقریباً برابر ہے 6% کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان سب کے امکان کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا اس بات کا امکان کہ 100 میں سے 96 لوگوں کی رپورٹ درست آئے تقریباً برابر ہے 1.5% کے. بھئی یہ امکان اس کے مقابلے میں اور کم ہو گیا. اور اس بات کا امکان کہ 100 میں سے 95 لوگوں کا ٹیسٹ درست آئے یعنی ٹیسٹ کی رپورٹ درست آئے یہ تقریباً برابر ہے 0.3% کے. اچھا اب آتے ہیں اپنے اصلی مدعے پہ جو کہ ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ یعنی مفروضے کی جانچ. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس مثال پر انحصار کریں گے، لیکن فی الحال تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھول جائیں. فی الحال فرض کر لیتے ہیں کہ میں ایک نئے ٹیسٹ کو ٹیسٹ کر رہی ہوں، یعنی نئے طریقے سے جانچ رہی ہوں کولیسٹرول کو. یہ ہو گیا نئے طریقے کی جانچ. اچھا اب بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نئے طریقے سے درست رپورٹ ملنے کا
کیا امکان ہے، اور یہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور مجھے معلوم ہے کہ ہسپتال کے قانون کے مطابق اس کو 99% درست نتیجہ دینا چاہیے۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اس بات کو بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ اس بات کا امکان کہ ہمیں درست رپورٹ ملے اس کو 99% ہونا چاہیے۔ اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے کے لیے میں یہاں پر ایک مفروضہ، ایک ہائپوتھیسس قائم کر لوں گی، اور یہاں پر ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ نئے طریقے سے درست نتائج کیونکہ نئے طریقے پہ ہسپتال کو راضی کرنے کے لیے امکان اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ ہمارا مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس ہے، ہمیں اصل میں نہیں پتا کہ اس نئے طریقے سے درست نتائج آنے کے کیا امکان ہے، لیکن خیر یہاں پہ بھی اس کو ہم 100 لوگوں پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، جب 100 لوگوں کے کولیسٹرول کی اس طرح سے جانچ کی جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی درست نتائج آنے کا امکان کچھ 95% کے برابر ہے۔ اچھا، تو اس ہائپوتھیسس کو ثابت کرنے کے لیے ہم بہت ساری جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ نئے طریقے سے جب 100 لوگوں کے کولیسٹرول کی جانچ کی گئی تو 100 میں سے 95 لوگوں کی رپورٹ درست آئی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا ہائپوتھیسس درست ہے یا نہیں، اور بھائی اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم ایک اور سوال پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ درست ہے، اگر ہمارا مفروضہ درست ہے تو اس بات کے ہونے کا امکان کیا ہے؟ اور بھائی اس بات کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہم اس معلومات کا سہارا لیں گے۔ تو بھائی اگر تو یہ ہائپوتھیسس درست ہے تو یہاں پر 100 لوگوں میں سے 95 لوگوں کے نتائج درست آنے کا امکان 0.3% کے برابر ہونا چاہیے۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اس بات کو لکھ بھی لیتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ اگر یہ مفروضہ درست ہے تو اس بات کا امکان کہ 100 میں سے 95 لوگوں کے نتائج درست آئیں برابر ہوگا 0.3% کے۔ اب بھائی چونکہ اس بات کے ہونے کا امکان اتنا کم ہے اور اس کے باوجود میرے پاس یہ نتائج آئے ہیں تو یہ ماننا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ہائپوتھیسس غلط ہے۔ یہ بات تھوڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم اعداد و شمار یعنی اسٹیٹسٹکس کی گہرائی میں اتریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ مفروضوں کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس تھریشولڈز ہوتے ہیں، یعنی حدود ہوتی ہیں، اور ان حدود کو استعمال کر کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے مفروضے درست ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کوئی تھریشولڈ نہیں دیا ہوا، لیکن چونکہ اس کے ہونے کا امکان اتنا کم تھا اور پھر بھی ہمیں یہ نتیجہ ملا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائپوتھیسس غلط ہے۔